اور آج کل آپ دیکھ لیں صبح و شام ادھر سے ادھر سے فضول باتیں صحابہ کے بارے میں، فلاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یار امیر معاویہ کو عام آدمی، مجھے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ہم عدالت لگا کے بیٹھیں؟ قرآن نے پہلے پارے کی آخری آیت ہے، 2 دفعہ ہے قرآن میں، تلک امت قد خلت، وہ یہ قوم تھی گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ آگے کیا ہے؟ ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ انہوں نے کیا عمل کیے، تم سے ہوگا کہ جناب 20 30 50 سال کی جو زندگی ہے تیرے پاس کیا ہے وہ لے کر آ۔ مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم، آپ نے حضرت کا ایک جملہ سنا ہوگا، یہاں بھی 1 2 دفعہ شاید حضرت نے فرمایا، ہم نے بیشتر دفعہ حضرت کی زبان سے سنا، بڑا بہترین جملہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت۔ اکثر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ، اس کے پیچھے نہ لگو، جو کام تمہارے کرنے کا ہے نا اس کی فکر کرو۔ بھئی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا، بھئی اللہ نے کرنا ہے نا، چھوڑ دو اللہ پر، تمہیں کیا فکر ہے اس کی، تم نے جو کام کرنا ہے اس کی فکر کرو۔ یہ بہت بدترین صورت ہے اس زمانے میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنی بڑی مقدس ہستی ہے، یاد رکھیں یہ اللہ جل شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، سارا قرآن اور سارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے امت تک منتقل ہونے میں یہی درمیانی واسطہ ہے۔ اگر اس واسطے میں ذرا سی بھی آپ کے دماغ میں کوئی جھول پیدا ہو گیا نا، سارا دین جو ہے نا، یا یہ ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے اس وقت کہاں سے ملا ہمیں؟ صحابہ کے ذریعے سے تو ملا، اور کیسے ہم تک منتقل ہوا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید کا کل آغاز ہوا تھا، اور ابتدائی چند آیات میں آپ نے سنا تھا اللہ جل شانہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان ہوئی تھی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے اندر یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، دلائل دیے گئے تھے توحید کے دلائل، اور انسان کو جھنجھوڑا گیا تھا کہ اللہ کی ذات اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، آسمان و زمین کی ملکیت ہے، تقریباً 10 سے زائد صفات اللہ جل شانہ کی بیان۔ یہ ساری صفات بیان ہونے کے بعد آج جو آیات ہیں اس میں انسان کو مخاطب ہو کے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آمنو باللہ ورسولہ، 2 چیزوں کا حکم ہے اس میں۔
ایک ایمان کا اور ایک اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ چونکہ اس میں آگے الفاظ آئیں گے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، یہ دونوں لا یستوی، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درجات ایک جیسے نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ابتدا میں ایمان لانے والے ہیں والسابقون الاولون، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجات میں تو کم زیادتی ہے آپس میں، امت کی نسبت سے نہیں، آپس میں، بلکہ اس سے بڑھ کر رسولوں کے درجات میں بھی کمی زیادتی ہے، یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت یہی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض سے اللہ جل شانہ نے ہم کلامی کی، موسیٰ علیہ السلام، بعض کو درجات ہیں، تو وہ ان کے آپس میں درجات کم زیادہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپس میں درجات کم زیادہ ہیں، لیکن جب امت کی طرف ان کی نسبت ہو، امت کی طرف مناسبت بھی نہیں ہے صحابہ اکرام کے مقام کی، وہ آخری آیت کے اندر آ جائے گی، تفصیل میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ ابتدائی آیت میں جو آج الفاظ ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور دوسری اسی آیت کے دوسرے الفاظ میں کیا کہا گیا کہ تم خرچ کرو، اور یہ جو تمہارے ہاتھ میں اس وقت مال ہے مال و دولت کچھ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ نے مما جعلکم مستخلفین فی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے پہلے لوگوں کا نائب بنایا ہے، اس کا خلیفہ بنایا، خلیفہ اسی سے ہے، ان کا نائب بنایا ہے، وراثت میں یہ چیز تم تک منتقل ہوئی ہے۔ اصل میں دین اور اسلام کی سوچ یہ ہے، وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو مال و دولت ہے دنیا میں، اس کے مالک تم نہیں ہو، اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کل ہمارے بڑوں کے پاس تھا، وہ مالک تھے، وہ رخصت ہو گئے، اور بلکہ بڑوں سے اور پیچھے آپ چلتے چلے جائیں، جب سے دنیا کا آغاز ہے ہمارے بڑے گزرے، وہ ہم تک منتقل ہو گیا، کچھ ہم نے اس میں مزید ایڈ کر لیا اپنی تھوڑی سی محنت سے، وہ بھی میرا آپ کا کمال کیا، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، تو ہم نے تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیا، یہ میرا آپ کا نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ اکثر کہتا رہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، حالانکہ مال تین طرح کے ہیں جو اس کا ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ آپ سے نے ارشاد فرمایا، ایک مال تو وہ ہے، مال کا حصہ وہ ہے جو اس نے کھایا، کھانے کے بعد اس کو فنا کر دیا، ظاہری بات ہے کھا گیا، ختم ہو گیا، وہ تو چلے کہہ سکتے ہیں اس کا ہے، جو دو روٹی آپ نے کھائی ہے یا تھوڑی سی غذا، انسان کی جتنی مقدار ہے گنجائش اتنی کھائے گا نا، وہ آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے کھا کے ختم کر دیا۔ یا جو لباس آپ نے پہنا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لباس پہنا اور اس کو پرانا کر دیا، پہن کے گھس گیا، لباس ہے، جوتے ہیں، یہ تو آپ کا ہے۔ ایک وہ غذا، دوسرا وہ لباس، اور تیسری چیز وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ جو اس نے خرچ کی، اور خرچ کرنے کے بعد ایک طرح سے وہ آگے جمع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جتنا ہے نا، وہ آج آنکھ بند ہو گئی، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ تو خود بخود منتقل ہوگا، اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں انسان کی مرضی کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ چونکہ مال انسان کے قبضے سے نکل کر پھر اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، جیسے میں نے عرض کیا اصل مالک اللہ تھا، وقتی طور پر مجھے آپ کو اس نے ملکیت دی، تھوڑا سا ہمیں امتحان تھا، ہمیں جو 4 سانس دیے ہم اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آج آنکھ بند ہوئی، پھر وہ ملکیت سے نکل کے اللہ کی ملکیت میں چلا گیا۔ اب اللہ جل شانہ نے جیسے حکم دیا ہے، قرآن میں بہت واضح حکم ہے، بڑی تفصیلی آیت ہے، بلکہ آیت میراث بڑی لمبی آیت ہے، پورا رکوع ہے 2-4 آیتوں میں، یہ پورا ایک فن ہے، فن میراث۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء، اور آگے تفصیل ہے۔ اب اللہ جل شانہ جیسے چاہے گا وہ مال تقسیم ہوگا وارثوں میں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس چیز میں سے خرچ کرو جس کو اللہ نے تمہیں تھوڑی سی وارث بنایا ہے،
نائب بنایا ہے لوگوں کے مال کا جو اس سے یعنی اس سے پہلے تم سے گزر چکے ہیں. اور فالذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے آئے، دو ہی حکم ہے، ایمان لاؤ اور خرچ کرو. جو ایمان لے آیا اور واقعتاً اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے لیے اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے. یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ کا وعدہ ہے، سب سے سچا وعدہ، اس کے لیے بڑا اجر ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کم از کم 10 گنا تو ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا بڑا ہے وہ خود جانتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جتنا بڑھا چڑھا کے اس کو ذخیرہ کرے، ذخیرہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین ہماری ماں کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور تھا، بکری وغیرہ ذبح کر کے گھر بھجوا دی. گھر آئی ام المومنین کے پاس، اب انہوں نے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنی شروع کر. جانور ہے، اس کا گوشت تقسیم کر لیا، ضرورت مند آ رہے ہیں، دے رہے. کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عائشہ وہ جو بکری تھی اس میں سے کچھ حصہ بچا، یعنی کچھ باقی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستی کا گوشت، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند فرماتے، کہنے لگے ایک دستی کا گوشت باقی ہے، باقی سارا تقسیم کریں. اب وہ حدیث کے الفاظ کچھ مختلف ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے. اس کا مفہوم یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان کو کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ جو آپ کہہ رہی ہو نا کہ یہ باقی ہے، اصل میں باقی وہ ہے جو خرچ کر دیا ہے، وہ باقی ہے. یہ ابھی پاس ہے تمہارے، یہ بھی خرچ کرو تاکہ یہ بھی باقی ہو جائے. قرآن کی آیت ہے، 14ویں پارے میں آیت آتی ہے، قرآن نے بھی یہی کہا ما عندکم ینفد، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے نا یہ فنا ہو جائے، یہ تو ختم. ہاں جو تم اللہ کے حضور آگے بھیج چکے ہو وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ ہمیں یہ سوچ دے، خالی سوچ نہیں، اس سوچ کے مطابق عمل کی توفیق بھی دے، اللہم آمین. یہاں وہی کہا جا رہا ہے جو خرچ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ جل شانہ کے نزدیک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ وما لکم. تو قرآن میں چند مقامات ایسے ہیں، بہت سے مقامات ہیں جن میں نا ایسا پیار بھرا خطاب ہے اور واقعتاً اللہ جل شانہ جیسے کلام کر رہا ہے انسان سے. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہتے نہیں اپنی اولاد کو جس سے بڑی محبت ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سنتے نہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا اللہ کے بندے یہ کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ سے زیادہ رحیم کون ہے؟ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تؤمنون باللہ والرسول، تم اللہ اور اس رسول پہ ایمان لاتے ہی نہیں. تم ایک آیت سنی، دوسری آیت سنی، ایک حدیث سنی، دوسری سورت سنی، تو مانتے ہی نہیں ہے. کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تمہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے محبت بھرے انداز میں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ یدعوکم لتؤمنوا بربکم، وہ تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر. یہی تو کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ذاتی منفعت تو ہے نہیں. وہ تو ہر نبی نے کہا ما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. وہ آپ 19ویں پارے میں اٹھا کے دیکھیں سورہ شعراء میں ہر نبی کا واقعہ، کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم نوح ہر ایک نے یہ کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں آپ سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے حضور ہے. تو یہی تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا ہو گیا، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ تم سے کہتے ہیں لتؤمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ صرف وہ نہیں کہہ رہے وقد اخذ میثاقکم، اور بے شک اس نے تم سے عہد بھی لیا ہے. بیشتر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ اخذہ کی ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے اللہ جل شانہ، یعنی اس کا فاعل جو اللہ جل شانہ کی ذات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تم سے عہد لے چکا ہے. وہ عہد کیا ہے؟ اس کو عہد الست بھی کہتے ہیں. عہد الست پیچھے آپ غالباً 9ویں پارے میں اس کا ذکر گزر چکا ہے تفصیل سے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ، اور پیچھے بلکہ اصحاب الیمین اصحاب الشمال آپ نے پچھلی صورت میں پڑھا ہے، وہاں بھی میں نے مختصر عرض کیا تھا. قرآن کی اس آیت کا مفہوم بھی یہ ہے، حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام
کی پشت سے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو آتا ہے آدم علیہ السلام، اور بعض نے لکھا ہے میدان عرفات، واللہ عالم، بعض کتابوں میں لکھا ہے اس وقت جو میدان عرفات ہے یہی جگہ تھی۔ آدم علیہ السلام کی پشت پر جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے اپنا دست اقدس پھیرا، اللہ کی جیسے شان کے مطابق ہے، ہم اپنے ہاتھوں پر قیاس نہیں کر سکتے، اپنا دست مبارک پھیرا تو بہت سی مخلوق وہی دائیں طرف اصحاب الیمین نکل آئے، چیونٹیوں کی شکل میں تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک۔ اب آپ انسانوں کو نہیں گن سکتے، ایک ملک کے انسانوں کو نہیں گن سکتے دنیا کے، اور آدم علیہ السلام سے لے کے کھرب ہا انسان وہ چیونٹیوں کی شکل میں نکلے۔ بائیں طرف دست اقدس اللہ جل شانہ نے اپنی شان کے مطابق جو ہے پھیرا، پھر نکلے اتنے، وہی اصحاب الیمین اصحاب الشمال۔ اور اس حدیث کا مفہوم ہے کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا، انہیں محسوس ہوا، اللہ جل شانہ نے انہیں صلاحیت عطا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا یہ آپ کی اولاد ہے ساری جو آپ کے بعد دنیا میں آئے گی۔ انہوں نے دیکھا ان کی شکل و صورتیں کچھ مختلف ہیں، کسی کی یعنی صورت میں فرق ہے، کوئی بدصورت سے لگ رہا ہے، بظاہر میں کوئی اچھا لگ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ان میں یہ تفاوت کیوں ہے؟ اس حدیث کا مفہوم ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے، کہ جو بہتر حال میں ہوں گے وہ اپنے سے کمتر کو دیکھ کے فوراً شکر کریں، اور ظاہری بات ہے جو کمتر ہیں وہ دیکھ کر صبر کریں۔ چلو شکر ہے ایک نعمت نہ صحیح، اور بہت سی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ نہ صحیح، دوسری نعمت ہے۔ تو بعض اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو ذکر ہے نا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اس میثاق عہد سے مراد وہی ہے عہد الست، یہ ہم سب سے لیا گیا، اس پہ ایمان رکھیے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں یہ، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں 9ویں پارے میں غالباً۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور وہاں آگے الفاظ ہیں أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے ہم نے کہا تھا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں، قرآن کے اندر ہے۔ ہمیں یاد ہو یا نہ یاد ہو ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ آج کل بڑا ہے کہ جی ہمیں یاد نہیں، خیر وہ میں لمبی تفصیل نہیں کر رہا، آپ خود دیکھ لیں، آپ کی جب پیدائش ہوئی آپ کو اپنی پیدائش یاد ہے؟ پیدائش کی ابتدا میں جن گودوں میں آپ کھیلے آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد، اب آپ انکار کر دیں گے کہ جی چونکہ مجھے یاد نہیں میں انکار کر دوں؟ جب ایک مخبر صادق قرآن خبر دے رہا ہے تو اس سے سچی خبر کیا ہے؟ تو بہرحال اکثر کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عہد نہیں ہے، بلکہ انسان جب ایمان کا اقرار کرتا ہے تو ایمان کے اقرار میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان خالی لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، زبان سے تسبیح پڑھتے جاؤ، عمل اس کے خلاف کرو۔ اصل تو عمل ہے کہ جب آپ نے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، اور صبح و شام جھکتے کسی اور کے آگے ہیں، تو اس لا الہ الا اللہ یا اس اقرار کا کیا فائدہ؟ عمل تو ہے ہی نہیں۔ تو وہ جو بندہ اقرار کرتا ہے ایمان لاتے وقت وہ اقرار مراد ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان لانے والے، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، قرآن نے صرف یہی الفاظ ذکر کیے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، ينزل علی عبدہ، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ جب عبد کا لفظ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اگر بندہ کہا جائے تو بڑا ان کے ذہن میں آتا ہے استغفر اللہ، کہنا نہیں چاہیے، بعض غلط فہمی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید توہین ہو گئی بندہ کہنے سے، حالانکہ عبدیت کا مقام پہلے ہے، رسالت کا مقام بعد میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عبدیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی جانب ہے، اور جس میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اس کا مقام بلند ہے، اور عبدیت کا اگر کچھ تھوڑا سا ذہن میں آئے تو ہر نماز عبد کے بغیر آپ کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی۔ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتے ہی آپ تبھی آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے، هو الذی ینزل علی عبدہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نازل کی؟ آیات بینات، بڑی واضح آیات۔ کیوں نازل کی؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات مقصود نہیں تھی کوئی تعریف کروانا، لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکال دیں وہ، کہاں؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔
وہ جو تم کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، یہ واضح بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح آیات آئی ہیں، بالکل اندھیرے سے نکل کر تم اجالے میں آ جاؤ۔ اب ظاہری بات ہے اگر سورج نکل آئے پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ تو کسی چراغ وراغ کی ضرورت ہے؟ اگر جلائیں گے بھی آپ باہر لوگ کہیں گے بے وقوف ہے بھائی، اس روشنی میں ضرورت کیا ہے؟ تو جب یہ قرآن کی آیات واضح آ گئی ہیں، ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کی آیات واضح ہیں، احادیث مبارکہ واضح ہیں، تو لیخرجکم من الظلمات الی النور بین اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب شروع میں آپ غور کریں، 2 چیزوں کا حکم تھا جو پہلی آیت تھی آج کی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا۔ اب پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ وما لکم، پچھلی آیت ہے نا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ اب اگلی آیت کیا ہے؟ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ جو تمہیں اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں آخر کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اب یہ وہ بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اصل میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اصل میراث اللہ جل شانہ کے پاس ہے، یہ مال کا اصل مالک وہی ہے، اس نے میرے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے وقتی طور پر، صرف تاکہ اللہ جل شانہ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کیسا کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اعمال تمہارے کیسے ہیں، تو تم کتنا خرچ کرتے ہو۔ اب وہ آخری آیت ہے، آخری الفاظ کیا ہیں؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح سے یہاں مراد فتح مکہ ہے، بعض نے اس سے صلح حدیبیہ بھی مراد دی ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کو بھی فتح کہا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیکن اصل فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ ہوئی ہے سن 8 ہجری میں، آپ جانتے ہیں۔ تو فتح مکہ سے پہلے پہلے جو ایمان لانے والے تھے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس سے پہلے جہاد بھی کیا، سب کچھ کیا، ایک ان کا مقام ہے۔ ایک وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، صحابی تو وہ بھی ہیں، بہت بڑا مقام ہے، لیکن پہلے ایمان لانے والے سابقون الاولون اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی منکم، یہ تم میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پہلے ایمان لائے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں اور خرچ کیا، قتال بھی کیا، یہ پہلے ایمان لانے والے لوگ ان سے عمل میں کہیں آگے ہیں، لیکن چونکہ اللہ جل شانہ سے زیادہ انسان کی نفسیات سے کون واقف ہوگا؟ خالق ہے۔ اللہ جل شانہ کو اندازہ ہوگا کہ آئندہ چل کے لوگ اسی بیس کے اوپر صحابہ اکرام کے خلاف نعوذ باللہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ آگے الفاظ کیا فرمائے؟ یہ نہ سمجھنا کہ بعد میں ایمان لانے والے کوئی کم درجے کے ہیں، مقام ان کا آپس میں کم زیادہ ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کے بارے میں کوئی غلط بات سوچو۔ کیوں؟ کلم وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ پہلے ایمان لانے والے ہوں صحابہ میں سے، چاہے بعد میں ایمان لانے والے ہوں، سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کر لیا۔ اللہ جل شانہ تو وعدہ کر رہا ہے، اللہ جل شانہ تو قرآن میں اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی۔ اللہ جل شانہ تو یہ فرما رہا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں، صبح و شام ادھر سے ادھر سے فضول باتیں صحابہ کے بارے میں، فلاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یار امیر معاویہ کو عام آدمی، مجھے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ہم عدالت لگا کے بیٹھیں؟ قرآن نے پہلے پارے کی آخری آیت ہے، 2 دفعہ ہے قرآن میں، تلک امت قد خلت، وہ یہ قوم تھی گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ آگے کیا ہے؟ ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ انہوں نے کیا عمل کیے،
تم سے ہوگا کہ جناب 20 30 50 سال کی جو زندگی ہے تیرے پاس کیا ہے وہ لے کر آ. مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم، آپ نے حضرت کا ایک جملہ سنا ہوگا، یہاں بھی ایک دو دفعہ شاید حضرت نے فرمایا، ہم نے بیشتر دفعہ حضرت کی زبان سے سنا. بڑا بہترین جملہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت. اکثر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ، اس کے پیچھے نہ لگو. جو کام تمہارے کرنے کا ہے نا اس کی فکر کرو. بھئی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا، بھئی اللہ نے کرنا ہے نا، چھوڑ دو اللہ پر، تمہیں کیا فکر ہے اس کی، تم نے جو کام کرنا ہے اس کی فکر کرو. یہ بہت بدترین صورت ہے اس زمانے میں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنی بڑی مقدس ہستی ہے، یاد رکھیں یہ اللہ جل شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، سارا قرآن اور سارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے امت تک منتقل ہونے میں یہی درمیانی واسطہ ہے. اگر اس واسطے میں ذرا سی بھی آپ کے دماغ میں کوئی جھول پیدا ہو گیا نا، سارا دین جو ہے نا، یا یہ ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے اس وقت کہاں سے ملا ہمیں؟ صحابہ کے ذریعے سے تو ملا، اور کیسے ہم تک منتقل ہوا؟ اگر صحابہ کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہم ڈالنے لگے، اور یاد رکھیے گا ایک آخر، ویسے یہ ہے نہیں اس تفصیل کا موقع، کسی وقت میں عرض کروں گا، یہ اس کی تفصیل شاید میں نے عرض کی تھی آپ سے جو گزری ہے پیچھے 26ویں پارے میں غالباً سورہ فتح کی آخری آیت میں. یہ آج کل بہت بڑی ہمیں بیماری ہے، میں معذرت کر رہا ہوں، یہ بیماری ہے، بالکل بیماری. آپ اہل علم کے پاس بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، تاکہ یعنی اللہ جل شانہ آپ کے دل میں صحیح بات ڈالے. ہم کیا کہتے ہیں جی کہ سر صحابہ کے بارے میں دیکھیں نا، یہ تاریخ کی کتاب، تاریخ میں لکھا، تاریخ میں لکھا. وہ اللہ کے بندو، تاریخ کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے تاریخ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا، فرض کریں یہی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو، آپ دیکھ رہے ہیں سارے، 6 مہینے سال کے بعد آپ سے جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ یار وہ جو حادثہ ہوا تھا نا اس کے بارے میں ذرا اپنی رپورٹ لکھیں، آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا دیکھا، ہم اس کو ذرا انالیسس کر رہے ہیں. اگر 50 بندوں نے دیکھا ہے نا، 50 مختلف کہانیاں ہوں گی، 100% ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگی. کسی نے اس اینگل سے دیکھا ہے، کسی نے اس اینگل سے دیکھا، کوئی شروع سے کھڑا ہوا تھا، کوئی اینڈ پہ آیا ہے، کسی کی فیور والا بندہ اس پارٹی میں تھا، کسی کی فیور والا اس پارٹی میں تھا. اب وہ 50 مختلف کہانیاں لکھ کے ہم نے دے دی، اور تھوڑا 50 سال 1 صدی گزر گئی. اب بعد میں ہم جیسے نئے طبقہ آ گیا جن کی ویسے ہی ایمان اللہ معاف فرمائے کچھ بھی نہیں، نہ عمل، نہ ایمان، نہ معلومات، کچھ بھی نہیں، ادھر سے سن کے. اور جب سے سوشل میڈیا ہے، الامان والحفیظ، اس سے تو آ کے بالکل سب سے جو خطرناک چیز کی ہے، ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. کوئی کام ہم سوشل میڈیا کو دیکھ کر نہیں کرتے، نہ علاج کرتے ہیں، نہ اس کو دیکھ کر ہم کوئی ڈگری لیتے ہیں خالی دیکھ کر. اگر ہم کوئی چیز قائم کرتے ہیں، ایمان، بس جی اس میں آ گیا یہ حرف آخر ہے. سمپل بات ہے. آپ نے دودھ لینا ہے، دودھ والے سے ملے گا. آپ نے جوتا لینا ہے، جوتے والے سے ملے گا. آپ نے جو چیز لینی ہے اسی سے ملے گا نا. آپ نے اگر دین لینا ہے، دین کہاں سے ملے گا؟ بھائی دین والوں سے ملے گا نا. جس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں، جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، اپنا اس کا دینی اگر آپ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیے، کس سے دین حاصل کیا پتہ ہی کون، پڑھ کے ادھر ادھر کیونکہ دین، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تاریخی باتیں دیکھ دیکھ. اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں قائم ہم نے رکھنا ہے عقیدہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے، تاریخ سے نہیں بنتا. عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے، تاریخ سے نہیں بنتا. ایک آخری مثال اور میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے کئی جگہ ہی مثال دی ہے، کلاس میں بھی کئی دفعہ بات ہوتی ہے. آج کل کا اپنا نوجوان طبقہ خاص طور پہ، اللہ سب کی حفاظت کرے، نہیں سمجھ میں آتا. جب ساری بات میں نے انہیں کی، آخر میں 2-4 سر پھر بھی آخر دیکھیں نا، تحقیق، ریسرچ، دین تو بڑا اس کو کرتا ہوں. میں نے کہا 100%، الحمدللہ دین کب اسے منع کرتا ہے؟ آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں. میں نے کہا کیا ہر چیز کی تحقیق ہوتی؟ بہت میں نے ان سے بھی کہا تھا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، بڑی گندی مثال ہے، اللہ معاف فرمائے، مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ کتابوں میں لکھی ہے اہل علم نے. اگر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ اپنے والدین کی حقیقی اولاد ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں گندی مثال ہے. آپ اپنے والدین کی حقیقی اولاد ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل؟
آپ کے جی بچپن سے دیکھا ہے، بس ہم نے دیکھا ہے، ہمیں بچپن سے کہا گیا یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، ہم نے چاچا سے، ماموں سے، نانا سے، دادا سے سنا ہے، یہی دلیل ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں آپ کے والدین کی جوانی کے گوشوں کے بارے میں، جوانی کے گوشوں میں راتوں میں کہاں گزارے، میں اس پہ تحقیق کر رہا ہوں، میرے خیال میں آپ کے اندر اتنی سی بھی غیرت ہوگی نا، آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے۔ یار میرے ماں باپ پاکیزہ ترین ہستی ہیں، تم ان کے راتوں کے بارے میں تحقیق کر رہے ہو کہ میں اپنی حقیقی اولاد ہوں یا نہیں ہوں، انہوں نے راتیں کہاں گزاری؟ اگر آپ کے دل میں اتنی سی بھی غیرت ہوگی تو یار صحابہ کرام کیا اتنے گئے گزرے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جو مرضی کھڑا ہو کے بکنے لگے کہ جی صحابہ کو لاؤ، جی امیر معاویہ کو لاؤ، فلاں کو لاؤ، اور ہم جناب ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات سن لیں؟ ہماری ایمانی غیرت اتنی میں نہیں ہے؟ ہر چیز کی تحقیق نہیں ہوتی، تحقیق کے اپنے میدان ہیں۔ صحابہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، عقیدہ یہ قائم ہے قرآن سے، کلم وعد اللہ الحسنی، اور جہاں زبان درازی شروع ہوئی، الامان والحفیظ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، خدشہ یہ ہوتا ہے، خدشہ یہ ہے، اہل علم سے، علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کرنا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ جو کام اللہ کے کرنے کا ہے اس کو چھوڑ دے۔ میں نے عرض کیا یہ موضوع بڑا طویل ہے، میں نے ایک دو بات عرض کی ہیں قرآن کی اس آیت کے حوالے سے۔ جو کام اللہ کے کرنے کا ہے اس کو اللہ پر چھوڑ دیں، جو ہمارے کرنے کا ہے نہ ہم سے سوال ہونا، نہ ہم سے پوچھا جانا۔ ہاں یہ ضرور سوال ہوگا کہ تم نے صحابہ کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھا کہ نہیں رکھا۔ جو جمہور کا عقیدہ تھا، اجماع امت تمام اہل علم کا 14 سال سے، اس کے خلاف تم چلے کیوں چلے؟ اپنا عمل دکھاؤ، تمہارے پاس کردار کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کردار ہے نہیں، بس زبان ادھر ادھر فلانا فنون دیکھ دیکھ۔ اللہ تعالیٰ سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ تو آخر میں یہی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اب یہ دیکھیں آگے کیا ہے، اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کیا، اور جو تم کر رہے ہو نا اللہ اسے باخبر ہے۔ تم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کے لینی اپنی سہولت ہے، نعوذ باللہ، برا بھلا صحابہ کو کہہ رہے ہو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر، اتنے سنگین جملے سننے کو ملتے ہیں۔ آج میں معذرت کے بار بار الفاظ کہہ رہا ہوں، میں بھی اس معاشرے میں بستا ہوں، آپ بھی اسی معاشرے میں، سوشل میڈیا آپ اسے زیادہ دیکھتے ہوں گے، ہم نے بھی لوگوں سے بھی سنا ہے۔ بعض اوقات لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ساڈے کول غلطی ہوئی تو کی ہو گیا، غلطیاں صحابہ کول بھی ہوئی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یار صحابہ کو تم اپنے اوپر اس پہ قیاس کرتے ہو، وہ غلطی ہے، وہ اجتہادی خطائیں ہیں۔ اور چلیں بات ہو ہی رہی ہے، میں ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا۔ پھر دیکھیں صحابہ اکرام کے معلم کون ہیں؟ وہ ہستی کائنات میں ان سے بڑا معلم کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور معلم ہونے کے بعد ممتحن، یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں۔ امتحان لینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے سورہ حجرات میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ معلم کائنات کے سب سے بڑے، ممتحن اللہ تعالیٰ جن سے زیادہ منصف کوئی نہیں، اور ان کا رزلٹ قرآن میں اناؤنس ہو گیا۔ ایک الفاظ آپ نے آج سنے، کلم وعد اللہ الحسنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن میں رزلٹ اناؤنس ہو گیا۔ یار مجھے اور آپ کو اب کیا فکر ہے ان کی؟ ہمیں تو عقیدہ رکھنا ہے، قرآن نے رزلٹ اناؤنس کر دیا، آمنا وسلم۔ وہ جو مقام تھے، ان کے جو حیثیت تھی اختلاف کی، اور وہ اختلاف کی نوعیت کیا تھی، یہ ایک مستقل عنوان ہے، کسی موقع پہ میں عرض کروں گا آپ سے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ہدایت دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس میں اللہ نے تمہیں نائب بنایا ہے، ان میں جن میں تمہیں لوگوں کو نائب بنایا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وَأَنفَقُوا، اور جو خرچ کریں اللہ کے راستے میں بھی، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اور بے شک عہد لیا ہے تم سے، اللہ تعالیٰ نے بھی، یہ بھی ہو سکتی ہے ضمیر وہاں لوٹے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تم سے اللہ نے عہد لیا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر باقی تم ایمان والے ہو۔ هو الذی اللہ کی ذات وہ ہے، ينزل علی عبدہ جس نے نازل کیے اپنے بندے پر آیات بینات واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تمہیں نکال دے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ یہ زیادہ ہیں، بڑے ہیں درجے میں ان لوگوں سے، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا۔ یہ ظاہری بات ہے مقام ان کا نہیں ہے اتنا بڑا، اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے پہلے خرچ کرنے والے وہی تھے، ذات اللہ نے مقام دیا۔ لیکن اگر کم زیادہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے تو اس سے آگے غلط فہمی میں نہ پڑنا، کیوں؟ کلم وعد اللہ الحسنی ہر ایک سے، چاہے فتح مکہ کے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا، حسنہ کا۔ واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم عمل کر رہے ہو نا چھوٹی زندگی میں، اللہ اس سے بڑا باخبر ہے، اس کی فکر کرو، تم سے باز پرس اسی کے حوالے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ شیطان کے وسوسوں سے، مکر سے، یا اللہ نفسانی خواہشات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم سب کو یا اللہ ایمان و اسلام پر قائم دائم فرما، ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم سب کے دلوں میں ایمانی غیرت و حمیت عطا فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔